اور یہ خالی ایک چینل یا اس کے مالکان کی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 100 ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں ان کا روزگار جو ہے اس کے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا روزگار افیکٹ ہوگا. تو یہ بڑا ظلم ہے. آزادی صحافت اور آزادی رائے جو ہے وہ ہمارا آئین بھی اس کی جو ہے وہ تحفظ کرتا ہے. تو یہ سخت زیادتی اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جی خان صاحب سے بنی گالہ میں ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی میری ٹکٹ کنفرم ہے. اصل میں ان کو بھی کنفرم ہے کہ کس کی ٹکٹ کنفرم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ان کی آج کل جو ان کے اوپر پریشر ہے، جس پریشر میں وہ ہیں، جس ذہنی کیفیت میں ان کا پورا کیمپ ہے، اس سے صاف سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ ہماری صرف ایک ملاقات کے بعد انہوں نے جو یہ اعلان کرنے شروع کیے ہیں، یہ ان کی ذہنی کیفیت بھی ظاہر کرتی ہے اور حقیقت بھی ظاہر کرتی ہے کہ ٹکٹ کس کا کنفرم ہے. یہ ان کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ پتہ ہے کہ ٹکٹ کس کا کنفرم ہے. اور اس وقت بات میری یا زلفی بخاری صاحب کی نہیں ہے. میں ہوں یا کوئی ایکس وائی زیڈ ہو، ہمارا اسمبلی میں جانا یا ہمارا ایم این اے بننا ضروری نہیں ہے. اس وقت خان صاحب کو ہم نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے، اور وہ 2/3 میجورٹی اسی صورت میں ملے گی جس وقت آپ زمینی حقائق کے مطابق ہر ضلع کا، ہر کانسٹیٹوئنسی کا، ہر حلقے کا فیصلہ وہاں کی عوام کی آواز کے مطابق ہوگا، زمینی حقائق کے مطابق ہوگا. ہم تبھی کامیابی حاصل کریں گے اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم اسمبلی میں جائیں گے انشاءاللہ. بہت واضح بتا دی ہے کہ خان صاحب کو گھوڑے اور کھوتے کا فرق پتہ ہے، اور خان صاحب کو اس چیز کا. اور دوسری بات ہے کہ میرے خیال سے تو ان کو ٹکٹ کا امیدوار بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے ابھی تک اپنی شہریت واپس نہیں کی، وہ ابھی برطانوی شہری ہیں. ان کا فتح جنگ اور NF-50 میں نہ ان کا ووٹ رجسٹر ہے، نہ وہ وہاں کے ووٹر ہیں، نہ ان کا وہاں پہ گھر ہے، نہ ان کا وہاں پہ گروپ ہے، نہ ان کا وہاں پہ دھڑا ہے. اور ان کو تو میرا خیال ہے خان صاحب کے ساری زندگی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو کہ کاؤنسلر نہیں بن سکتا، اس کو خان صاحب نے اتنی عزت دی، اس کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا. تو آپ کے لیے تو ساری زندگی اگر آپ خان صاحب کے پیروں میں بیٹھے رہیں تو آپ کے لیے تو وہ بھی آپ کو نہیں اٹھنا چاہیے، آپ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. باقی جہاں تک رہی بات NF-50 کی، تو NF-50 کی عوام کی آواز کے مطابق فیصلہ ہوگا، گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق فیصلہ ہوگا، جہاں پہ گراؤنڈ پہ زلفی بخاری صاحب کا نام و نشان بھی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب خود نیٹ اینڈ کلین ہے. باقی آپ کے پاس میں نے جیسے آپ کو کہا کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کچھ نہ کچھ ایشو اور کچھ نہ کچھ، ظاہر ہے اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے، اور جو آپ کی مخالف پارٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ الزام تراشی کرتی ہے. لیکن وہ حکومت میں ہے، اگر کوئی جو آپ جن کا نام جن خاتون کا لے رہے ہیں، اگر وہ حکومت میں ہے، اگر کچھ ایسا ہے، کوئی کرپشن ہے، کوئی اختیارات کا ناجائز انہوں نے استعمال کیا، تو حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کو سامنے لے کر آئے. خالی زبانی باتوں سے یا کیچڑ اچھالنے سے تو یہ باتیں ثابت نہیں ہوتی. آپ کے اپنے بھی، آپ خود بھی اسی حلقے سے ہیں اور برادری سے بھی ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میجر صاحب کی جو محنت ہے نا جی، وہ کوئی ایک دن کی، 2 سال کی یا 4 سال کی نہیں ہے. ہر وقت لوگوں کی غمی خوشی میں کھڑے ہونا، حکومت ہو، خالی میں آپ کو ایک بھی یہ بھی چیز بتا دوں کہ خالی لوگوں کی غمی خوشی میں شامل ہونے سے آپ کا اتنا مضبوط ووٹ بینک اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. آپ جتنی مرضی دوڑے لگا لیں، آپ جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لیں، دعائیں پڑھیں، جنازے پڑھیں، لیکن جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گی، ان کے بنیادی حقوق نہیں ملیں گے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. میجر صاحب کی جو خوبی ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ 3.5 سال، ابھی تو ہم 2008 کے بعد ہم اپوزیشن میں ہیں، یہ جو پچھلے 3.5 سال ہیں، اس میں بھی آپ حکومتی لوگوں کی جو جن کے پاس تمام تر اختیارات تھے ان کی کارکردگی دیکھیں، اور اگر آپ میجر صاحب کی دیکھیں تو خود واضح ہو جائے گا کہ لوگ میجر صاحب سے کیوں پیار کرتے ہیں اور لوگ میجر صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. میں شبیر صاحب آپ کو ایک اور بھی بات، یہ مسئلہ ہے تو آپ کو پتہ ہے سیاست میں اختلافات ہوتے بھی رہتے ہیں، اور ایک بھائی، آپ بہت سی ہماری اپنی پاکستان تحریک انصاف میں ایک بھائی کسی کا PMLN میں ہے اور ایک جو ہے وہ PTI میں ہے، تو یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اتفاق دے خاندانوں میں. جی
اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے ملک خرم علی خان صاحب کی مخالفت نہیں کی تھی، جب بھی آپ زمینی حقائق سے ہٹ کے، جب بھی آپ میرٹ سے ہٹ کے، جب بھی آپ کسی کی حق تلفی کریں گے، جب بھی آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، ناانصافی ہوگی، تو اس کے خلاف ریئیکشن آتا ہے۔ اور یہ جو ملک خرم علی خان کو ٹکٹ دلوانے والے تھے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور ان کے لیے میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کے منہ پہ ایک بہت زوردار چپیڑ ہے جس کی گونج ان کو ساری زندگی یاد رہے گی، کہ جس شخص کو آپ نے نیچا دکھانے کے لیے، جس شخص کی سیاست کو آپ نے ختم کرنے کے لیے میجر طاہر صادقی ایک بندے کو لانچ کیا، اس کو ٹکٹ دلوایا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، اور وہ سازش بھی آپ کا چونکہ تعلق اس حلقے سے ہے، وہ سازش بھی آج کھل کے سامنے آ گئی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کے بعد میں خود امیدوار بن کے سامنے آؤں گا، تو وہ سازش آپ کی عوام نے ناکام کی۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ٹکٹ دیا، آج وہ امیدوار بھی کہہ رہا ہے کہ میجر طاہر صادق کے بغیر ہم ضلع اٹک میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور میں میجر صاحب کی اس حلقے سے سپورٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ لڑنا ہے تو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو سیاسی حمایتین ہیں، تو اس کے اوپر ذرا فرمائیں گی ذرا تفصیل سے کہ یہ جو بیماری آپ نے کہا کہ وہ وہاں جا کے ایک بات کرتے ہیں، یہاں آ کے ایک بات کرتے ہیں، اصل میں ابھی وہ باتیں کرنا بھی سیکھ رہے ہیں، ان کو بھی تو بات بھی نہیں کرنی آتی، تو وہ ایک غیر سنجیدہ شخص ہیں، تو ان کو ہمیں اتنا سنجیدہ لینا بھی نہیں چاہیے۔ وہاں پہ انہوں نے جنڈ میں جا کے جو دعوے کیے 5 7 10 دن پہلے کی بات ہے، یہاں کل پرسوں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے اس میں واضح کہا کہ جی اس حکومت تو نہ کوئی میگا پروجیکٹ کرے گی، نہ یہ حکومت کام کرنے کے لیے آئی ہے، یہ تو 10 15 دن کی حکومت ہے۔ تو بھئی آپ جنڈ کے سادہ اور شریف لوگوں کو کس بات پہ بے وقوف بنا رہے ہو کہ آپ ہسپتال کے اور اسکولوں کے ان کو لارے لپے لگا رہے ہو؟ تو پوچھنا تو ہم ان سے یہ چاہتے ہیں، اگر وہ اس بات کا مجھے جواب دے دیں، اور اگر آپ صحافی بھی ان سے ملیں تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ حکومت تو چلیں 15 دن کی ہے، جو آپ کے پاس 3.5 سالہ حکومت تھی، آپ کی اس 3.5 سالہ حکومت کی آپ ہمیں کارکردگی بتا دیں، جب آپ کے پاس تمام تر اختیارات تھے، آپ خود کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے تھے، آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے پرائم منسٹر کے تمام تر اختیارات استعمال کرتے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس کے تمام تر اختیارات آپ استعمال کرتے تھے، تو آپ صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا آپ نے NA50 کو کوئی میگا پروجیکٹ، کوئی سڑک، کوئی اسکول، ایک اسکول آپ ہمیں تینوں تحصیلوں میں بتا دیں جو آپ نے اپ گریڈ کرایا ہو، بجلی کے لیے آپ کی بتا دیں، بجائے کہ آپ کسی کے گھر میں چراغ روشن کرتے، جو ہماری بجلی کی اسکیمز تھیں آپ نے ان میں رکاوٹ ڈالی، آپ نے پوری کوشش کی کہ وہ بجلی کے کام جو ہیں وہ نہ ہو سکے، اس میں آپ نے رکاوٹ ڈالی رکھی۔ آپ جو گیس کے ہر مہینے بعد جاتے تھے اور افتتاح کرتے تھے، آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا ان لوگوں کو گیس ملی ہے؟ تو 15 دن کی حکومت کی آپ بات چھوڑیں، آپ نے اپنی کارکردگی 3.5 سال کی جس میں آپ کے پاس تمام تر اختیارات تھے وہ بتانی ہے۔ باقی جہاں تک بات رہی ندیم صاحب سیاست میں، نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان نے کبھی ہم مذہب کو یا کسی فقہ کو لائے ہیں، یہ ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے، لیکن میجر صاحب میں آپ کو صرف اس چیز کا ایک یقین دلا دوں، اور آپ سب کے بھی علم میں ہے کہ اس ضلع کے اخلاقی طور پہ بھی ماحول کو اور مذہبی طور پہ بھی جس خاندان نے اس ضلع میں پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں جو کچھ کیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہی سیاست میں، سیاسی بات کریں، مذہب کو ہم نہ لاتے ہیں، نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی لائیں گے، نہ ہی اپنے ضلع کا جو پرامن ماحول ہے اس کو خراب ہونے دیں گے۔ میجر صاحب نہ صرف جو ہیں وہ ہمارے اس ضلع کے ایک سیاسی رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، بلکہ ختم نبوت کے بھی جو سب سے بڑے پہرے دار ہیں وہ میجر طاہر صادق صاحب ہیں۔ جی آپ تمام اچھا جیسا کہ آپ سب کے سامنے جو موجودہ حالات ہیں، جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور سب اس سے باخبر ہیں۔ اگر آپ خان صاحب کی جو 3.5 سالہ حکومت تھی اور یہ جو PDM کی امپورٹڈ ہمارے اوپر مسلط شدہ حکومت ہے، اگر اس کے آپ 3.5 مہینوں کا موازنہ کریں تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ آج جو ایک عام شخص ہے، غریب بندہ ہے، عوام جو ہے وہ مکمل طور پر پس چکی ہے، اور غریب شخص کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جس طریقے کے ساتھ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں، جس طرح ڈالر اوپر جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی انہوں نے حالیہ جو فکس ٹیکس لگایا ہے جو چھوٹے دکاندار ہیں،
جس میں کوئی موٹر سائیکل کے جو ریپیئر کرنے والے ہیں، چھوٹی دکانیں ہیں، سبزی فروٹ کی دکانیں ہیں، جس میں یہ آپ کریانہ سٹورز ہیں، ان پہ جو انہوں نے 3,000 سے لے کر جو 6,000 کا فکس ٹیکس لگایا ہے، یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ پہلے ہی جو ایک طبقہ ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور اس ٹیکس سے تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل اجیرن ہو گئی ہیں۔ پہلے میر صاحب نے اور ہم نے اور پھر بلکہ ملک جمشید صاحب نے اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی جی، تو اس پہ ہماری حکومت سے بھی پرویز الہی صاحب کو بھی میر صاحب سے نے خط بھی لکھا ہے، ان سے بات بھی ہوئی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مونس سے بھی ہماری سلسلے میں بات ہوئی ہے، لیکن یہ ابھی سست روی کا شکار ہے یہ معاملہ، اور اس کو یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور اس کو ہم 1-2 دن اور دیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی اس پہ کیا آگے مزید اس پہ کیا لائے عمل بنانا ہے، کیونکہ جو مقامی انتظامیہ ہے اس کی طرف سے بھی ان کی بھی ایک یہ آپ نالائکی ہی کہہ سکتے ہیں کہ اب اتنے جانور جو ہیں وہ لوگوں کے جن کی اموات ہو چکی ہیں، ابھی بھی نہ اس کی اویئرنیس کے حوالے سے کوئی کیمپ، اویئرنیس کے اگر آپ کیمپ لگائیں ہیں اس میں کتنا آپ کا وہ خرچہ آئے گا، نہ اس کے حوالے سے ہوئی ہے، نہ کوئی ادویات ہیں، نہ کوئی ویکسینیشن ہے، اور جہاں تک ہماری جو ہم نے بات کی ہے، جو ہماری ڈیمانڈ ہے، وہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کے جانوروں کی اموات ہوئی ہیں ان کو آپ کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ غریب طبقہ ہے اور ان کا گزر بسر جو ہے وہ انہی چیزوں پہ جو ہے وہ چل رہا ہے جی۔ آپ نے ان 3.5 سالوں میں آئے ہیں اور بڑا نقصان ہوا ہے جی، یہاں مرزا میں بھی وہ تو آپ نے میجر صاحب نے جا کے ان کی بڑی ایک جی نہیں ہم سے تو اپنی ذاتی طور پہ جو ہوگا، لیکن آپ اپنی اس میں رہ کے پوری گاؤں یا پوری یوسیز کا تو نہیں کر سکتے، یہ تو حکومت وقت کا کام ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کرے اور ان کی مکمل جو ہے دادرسی کی جائے۔ پنجاب میں جس طرح خان صاحب کو ایک بھاری مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری دی ہے پنجاب کی عوام نے خان صاحب کو، جو آپ دیکھیں کہ جب آپ کی حکومت بھی ہو اور تمام قوتیں طاقتیں آپ کے خلاف ہوں، اور اس میں آپ ایک کلین سویپ کر جائیں پنجاب میں، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کا بڑا بھرپور اعتماد ہے خان صاحب پہ، اور اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور جب بھی الیکشن ہو آگے تو انشاءاللہ تعالی عوام کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ریلیف جو ہے وہ دینی بھی چاہیے اور دیں گے بھی انشاءاللہ۔ خان صاحب بھی جب گئے ہیں تو ان کی بھی جب پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو سیلاب اور ان بارشوں کے اس میں زد میں لوگ آئے ہیں ان کو آپ کمپنسیٹ کریں، اور ان کو میرے خیال ہے 8 لاکھ غالباً میرے خیال ہے انہوں نے کہا یا 7 لاکھ، تو پوری کوشش ہے کہ ان لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے جی۔ پاس میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، آپ اللہ پہ یقین کریں، بالخصوص مجھے یہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں جنڈ کی، فتح جنگ کی، پنڈی گھیب کی اتنی محبت، اتنی پذیرائی اور اتنی شفقت اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے ملی ہے کہ میں ان کا احسان یہ ساری زندگی نہیں اتار سکتی۔ یہ خان صاحب کی جو ایمانداری ہے اس کی گواہی تو ان کے مخالفین بھی دیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور کوئی بات نہیں ہوتی تو آپ اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں وہ نکال کے لاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ فورن فنڈنگ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس میں لوگ بھی سامنے آ گئے ہیں کہ جن کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی باہر سے فورن فنڈرز ہیں، وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں کہ جی وہ کئی جو ہیں وہ پاکستانی شہری ہیں، اور وہ سب سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب اس میں بھی سرخرو ہوں گے، اور اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات جو ہے وہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ میڈم تو آپ بھائی یہ بتانا ہے آپ نے کہ آپ نے کیا کیا میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور آپ سب کے علم میں بھی ہوگا، جو یہ جانوروں کی ایک بیماری ہے جس کو لمپی سکن جو ہے ڈیزیز جو ہے یہ بیماری، اس سے ہزاروں مویشی جو ہیں لوگوں کے جو ہیں وہ مرے ہیں، اور مزید جو ہے بہت سے جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حکومت کی بہت لاپرواہی ہے اس سارے ایشو کو لے کے، اس ایشو کو ہم نے ٹیک اپ بھی کیا ہے، میرے صاحب نے لیٹر بھی لکھا ہے، میری اور زین کی مونس سے بھی سلسلے میں بات ہوئی ہے، لیکن ابھی کوئی اس طرح کی پیش رفت نہیں ہوئی جو ہم چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ لوگوں کے جن کے مویشی جو ہیں وہ جن کی اموات ہوئی ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، کمپنسیشن دی جائے، اور مزید یہ بیماری نہ پھیلے اس کے لیے اویئرنیس کیمپس لگائے جائیں، ادویات جو ہیں یا ویکسین جو ہے اس کی فراہمی جو ہے حکومت وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف جو ہے اس میں دیا جائے۔ ان کے بوٹ پہ رکھ دیا، کالے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، کالے کپڑے پہن کے وہ ان کے باقاعدہ بوٹ پہ رکھ کے یہ جگہ پہ چومیے پھر
اچھا ووٹ جو ہے نا جی یہ چون کے ووٹوں کو ہاتھ لگا کے پھر یہ چھوڑ دیں. دیکھیں ہمارے پاس 2 مہینے کا ٹائم تھا, صرف 2 مہینے کا